اور علماء اور خطبہ کا انتظام کیا ہے۔ یہ تھے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ جو ہمیں جنتی عورت کے بارے میں خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا بتلاؤں۔ دیکھیے جو ہمارے شیخ محترم ہیں، ابھی میں جن کا نام لینے جا رہا ہوں، حسین زہرانی حفظ اللہ، آپ جانتے ہیں یہ شیخ محترم 8 مہینے تک علامہ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کو علامہ البانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، اور 2 سال تک شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہ چکے، 2 سال تک، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو بس میں اس اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے آپ کے انتظار میں، تصویر بن چکے ہیں آپ کے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے انتظار میں۔ فضیلت الشیخ حسین زہرانی حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ آئیں اور ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور قیمتی خطاب سے نوازیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سب کی خوش آمدید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور احسان کو اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے جس نے آپ کو اور ہم کو اس ذات الہی کی محبت میں ملایا ہے اور اس کے ذکر الہی کی رغبت میں ہمارے دلوں میں شوق اور ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صراط مستقیم پہ آراستہ کرے، ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان سے ہمارا آپ کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے ہر نیک صالح عمل سے اور ہماری اس ملاقات سے خوش اور راضی ہو جائے اور آپ پر اس کے عفو نامہ اور درگزری پیش فرمائے۔ موضوع کیونکہ بہت حساس ہے، میرے اس سفر میں آنے کے وقت کچھ حالات کے یہاں کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے اس بات کا علم ہوا ہے جس طرح ادارے کی محنت اور جستجو اور ماشاءاللہ مظاہرہ دیکھے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ سب پر اور ہم پر بھی ہے جس کے اندر کوئی گنجائش اور کمپرمائز کرنے کی مجال نہیں ہے۔ وہ ہے توحید کے علمدار اس زمین پر جو موحد اور رسالت توحید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اپنی ذمہ داری کھاندوں پر لے کر چلتے ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ اس مشن کے اندر کمزوری اور سستی اور خواہش پرستی آ جائے۔ وہ کیسے؟ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا آپ پر اور ہم پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کی بندگی کیا جائے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک اور دخیل نہ مانے۔ یہاں پر بہت سے ماحول میں ہر ایک کے پاس دوستانہ، رشتہ دار، پڑوس، دوست احباب، ملاقاتیاں، جس سے کاروبار، اسٹوڈنٹ کے کلاس میٹ، شرک کرنے والے آپ کے ساتھ آس پاس میں موجود ہے، اور آپ ذری سی غیرت مندی احساس پیدا کر کے اس ذمہ داری کو نبھانا فرض ہے۔ آرڈر اللہ کا جب آتا ہے تو اس میں چوائس کی حیثیت سے، اختیار کی حیثیت سے مت لیجئے۔ اللہ کا آرڈر یعنی کہ آرڈر، دنیا کا ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے، لوگ اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لیتے ہیں۔ یہاں پر رب العزت ذوالجلال کا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے قضات فیصلہ کر چکا ہے پروردگار کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک فرض معاملہ ہے، اس میں آپ اور ہم زیادہ کوتاہی اور سستی اور کاہلی اور دیر کرنا کوئی ہمارے اور آپ کے فیور میں معاملہ ہونے والا نہیں، بلکہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سب کو ٹھہر کر روکایا جائے جب تک کہ ان سے پوچھ تاچھ اور سوال جواب نہ ہو، حساب نہ ہو۔ اب آپ لوگ اس چیز کی فکر نہیں کریں، زندگی میں دنیا والوں کے ساتھ جیتے جیتے ضرورت دنیا والے خواہش عیش و آرام دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور اکثر آفت موبائل کے ذریعے سے لوگ اس کے سامنے جتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں شاید اللہ کے سامنے اس کا پاؤں بھی نہیں کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ کہنے کا مقصد
کہ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी में हक और फ़र्ज़ और आर्डर कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बरहक लायक इबादत नहीं। सवाल कि आपकी हस्ती और एतबार से अगर आपको कोई गाली गलौज देता है या किसी ऑटो पर आप देखते हैं कि आपकी तस्वीर भी है, उसके नीचे कुछ गुस्ताखी या कुछ गाली या कुछ तौहीन की जाती, आपको मालूम आपका रद्द जवाब ये होता है कि उसको रोक कर या उसके ऊपर केस करके उसका खून खराबा भी कर सकते हैं। मुझे गाली देता है, बस्ती में बदनाम करता है, ये मेरी शान से खिलाफ है, मेरे शान के खिलाफ, क्योंकि नाहक मुझे बेइज्जत कर रहा है। और वही ऑटो पर अगर आप देखेंगे KGN, अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरे बंदों को नवाजने वाले इकरार किया जा रहा है या अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की तलब की जा रही है, आपको कोई परवाह दर्द नहीं होता है, ना एहसास होता है कि नहीं मुझे तो नहीं दिए ना गाली, ये अल्लाह को गाली दे रहा है, नऊज़ुबिल्लाह। तो फिर आप कैके मुमिन हैं? गैरत कहाँ चले गई आपकी? एक गैरत होती है, इंसान अपनी बीवी को भी हिजाब पर्दा करता है कि वो मेरी बीवी है, किसी की नहीं, तो उसके ऊपर इतने पाबंदियाँ और महरम गैर महरम इतना मामला आप लेके चलते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह की तौहीद की तौहीन हो रही है और आपको ज़रा भी सर का बाल पे एक जू नहीं चलती है सर पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला गैरतमंदी का मिसाल सूरह मरियम में दे चुके हैं। आप देखिए, वक़ालू इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, यहूदियों ने, नसारा ने कहा अल्लाह को बेटा पैदा हुआ है, अल्लाह ने बेटा जना दिया, जैसा दुनिया वालों को औलाद होती है। जवाब क्या आया? लक़द जितुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन वतंशक़्क़ुल अर्ज़ु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा। तुम लोग ऐसी बात करते हैं कि अल्लाह को औलाद की जरूरत है, शरीक की जरूरत है, एसोसिएट की जरूरत है, तुम इतनी बड़ी बात कहते हैं अल्लाह पर। लक़द जितुम शैअन इद्दा, ऐसी बात से आसमान फट पड़ेगी, जमीन तुमको धंसा देगी, पहाड़े ऊंचाई से टूट पड़ के नीचे गिरेंगे कि तुम लोग अल्लाह की तौहीन इस तरह करते हैं। अल्लाहु अकबर। आसमान जमीन पहाड़ों को गैरत है अल्लाह की वहदानियत पे, और ये जो कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं मुवहिद हूं, ये मुर्दा ज़मीर से कैसे जीता है? जिंदगी के बहुत से मुसीबतें परेशानियां आते हैं, मगर अल्लाह ताला यहां तक कि मौत को भी हत्ता इज़ा असाबतकुम मुसीबतुल मौत, मौत का नाम भी मुसीबत कहा गया है। आपसे सवाल है, आपकी जिंदगी में मौत से बढ़ के कोई मुसीबत है? हर कोई कहता है नहीं, मैं बोलता हूं मौत से बढ़ के और एक मुसीबत है। जानते हैं क्या? मौत से बढ़ के बड़ी मुसीबत कि आप और हम जिंदा रहे और हमारा दिल तौहीद से मुर्दा जिए। आप और हम जिंदा रहे और हमारे दिल में तौहीद मुर्दा जिए। ये कोई जिंदगी है? अल्लाह की बड़ाई के लिए पैदा हुए, अपनी बड़ाई में मसरूफ होकर गाफिलों की जिंदगी मत जिए। यह बहुत जरूरी है अपने आप को एहसास दिलाना, क्योंकि कल के दिन ये आपके आस पास वाले जितने भी हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, सब आपको दफन करके पलट जाएंगे। और यही चीज के बारे में अल्लाह सवाल करेगा कि तूने जब अल्लाह के सामने झुककर सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहता है रुकू में, क्या तूने अल्लाह को रब्बे अज़ीम माना है सच में, या झूठा दावेदार था, जबान से सिर्फ कहता था? फिर अल्लाह की वहदानियत के लिए जरी भी तब्दीली नहीं आई तुझ में, किसी को नसीहत नहीं किया, किसी को मुवहिद नहीं बनाया, किसी का शिर्क नहीं मिटाया। क्या यहूद और नसारा आकर आपके ईमान को, इस्लाम को दुरुस्त करेंगे? आप किस काम के हैं? जन्नत फुगट में नहीं मिलेगी, बगैर मजदूरी के तनख्वाह आप नहीं देते हैं। कितनी हकायक है, सच्चाई है, कड़वी है। यहां पर कड़वाहित को बहादुर लोग कबूल करके अपनी इस्लाह करते, दुरुस्त करते। मुशरिक लोगों को तौहीद की दावत देने के लिए मैं सिर्फ चंद पॉइंट देता हूं और आप इस पॉइंट को पहुंचाएंगे। यकीन मानिए मुशरिक खुद पलटकर तौहीद पे आता है। पहली एक मिसाल कुरान से भी है और एक अकली मिसाल भी है और एक हदीस की मिसाल भी है। अकली मिसाल, आप वही शख्स, चाहे मर्द रहो या खवातीन रहो, औरतें रहो, उस मर्द हजरात से पूछिए, अरे भाई
اگر آپ کی بیوی ایک دن آپ کو ایسا کہہ دے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، آپ اس کو رکھتے میری بھی بیوی، یعنی کیا مطلب؟ میرے علاوہ اور بھی شوہر ہے، جا اس کے پاس جا، دفع ہو جا، میرا منہ صورت نہیں دکھانا. کیوں؟ شرک برداشت نہیں ہوتا، میرے ساتھ کسی اور کو جڑاتی ہے. انسان فطرتاً شرک کو نہیں قبول کرتا اپنی زندگی کے لیے. اللہ کے ساتھ کیسا جڑاتا ہے غیروں کو کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتے، وہ ولی مدد کر دیتا، وہ ان کے فیض عام سے ہم کو مدد ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرمائے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ کو جو کمزور سمجھا وہ کتنا کفر کر چکا ہے یہ بندہ. سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی اللہ اعلیٰ، اللہ تو میرا رب اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے تو پھر رب اعلیٰ کے لیے کچھ کوشش کی ہے؟ آپ صرف اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، آپ کے لیے گالی گلوچ برداشت نہیں اور اللہ کی توہین ہوتی ہے اور آپ کے دل میں غیرت نہیں. کئی کا مومن ہے؟ کون سا موحد ہے جو آج توحید کو کمزور کرتے ہوئے شرک کو پھیلنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شرک کرنے والے زیادہ ہے، مگر حق جان کر خاموش بیٹھنے والے اس سے زیادہ ہے. آپ کی بزدلی اور آپ کی کنجوسی جو اپنے دین کا حق دینے میں، توحید کا تو حق دیجئے کم سے کم. کیوں؟ کیونکہ یہی غیرت مندی آپ کے دل کے احساس کو بتاتی ہے کہ دل میں آپ اللہ کے صحیح بندے ہیں یا اللہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں آپ کے نزدیک. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، کسی مدنی فاضل عالم کی نہیں. سن لیجئے فتویٰ کیا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو برائی دیکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے اگر اس کی اتھارٹی صلاحیت ہے. آپ گھر میں برائی گناہ دیکھتے ہو، ہٹائیے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس جگہ پہ آپ کی صلاحیت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے سامنے والے کو آگاہ کرنا، بتانا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہاں پر بھی کہنے کی مجال نہیں، آپ کی ہمت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، دل میں کم سے کم اتنی نفرت کرنا کہ بھائی یہ لوگ اس مزار پہ جا کر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت غیروں سے کرتے ہیں، اللہ کیوں حقدار نہیں بناتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ غیروں کو کیا سمجھے یہ لوگ؟ اللہ کو کمزور یا اللہ کو ناقص یا اللہ تعالیٰ سے کام نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ. شرک کرنے والا، گناہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے عملی طور سے کہ اولاد نہیں ہوتے ہیں کہ جاؤ فلان بابا کی درگاہ پہ بکرے کاٹو، 2-4 طواف کرو، ان کے نام سے نظر و نیاز کرو، اللہ کے سوا غیر اللہ کا جھنڈا گھر پر لگا کر مدد یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مدد طلب کرو. آپ سوچتے ہیں کہ یہ معمولی چھوٹی چیز ہے؟ زمین پر سب سے بڑا کفر اور شرک یہی ہے. اس لیے تو اس کے لیے آپ کا جینا مرنا، آپ کی محبت و احساس اور غیرت مندی آج سے پیدا ہونا ضروری ہے. یہ شرک کو دیکھے تو آپ گوارا نہیں کرنا دل میں کہ اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ تم ہمارے لیے ناچیز بیکار ہو گئے، دوسرے سب ایجنٹ ہے ہمارا کام کر دیتے، آپ کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر یہ بندہ سجدہ رکوع نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب اللہ کا مقام ہی نہیں تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ وہی بیوی سے پوچھئے، اگر بیوی سوچتی ہے کہ شوہر کہہ دے کہ بھائی میں ایک دوسری شادی کرنے والا ہوں، آپ پر ایک سوکن لانا ہوں، یہ سوکنوں کا رشتہ قبول کرتے ہیں، قیامت اٹھ جاتی آپ کی ہے دنیا میں. حقیقت ہے یہ فطری انسانی طور سے یہ شراکت کو کوئی قبول نہیں کرتا انسانوں میں. اور پھر حجت کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ اگر ہم چھوڑیں گے طریقہ، لوگ بولیں گے ہم باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا، خاندان بھی پلٹ جاتا، ہمارا گراک، ہماری رشتہ داری کٹ جاتی. میرا ایک چھوٹا سوال ہے، آپ میں اگر حقیقت میں باپ دادا کا اتنا احترام اور اتنی عزت ہے، اگر آپ میں دم ہے، آپ کے باپ دادا جو کاروبار کر کے نقصان کر لیے زمینوں کا، پیسوں کا، کسی بزنس کا، آپ بھی وہی کاروبار کر کے نقصان بتائیے. کیا بولتے آپ؟ نہیں ہمارے باپ دادا کو کسی نے الو بنا دیا تھا، وہ بے خوفی کر لیے، ان کو نہیں معلوم تھا. اگر باپ دادا کا طریقہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، ان باپ دادا کا طریقے کی ایسی کی تیسی، جنت کا نقصان ہو رہا تو بے خوف کیوں پیچھے جاتا ہے تو؟ اتنا عقل سمجھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 170 پہ 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے لوگ سے اللہ تعالیٰ جو حکم نازل کیا اس کی مانو، اللہ کے حکم کو آرڈر پہ چلو، جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا
کی پیروی کریں گے. ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, خاندانی سلسلہ ہے. اس کے بعد جواب اللہ کا کیا آیا؟ اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. کیا اس کے باوجود آپ کے باپ دادا کو عقل مندی ہدایت نصیب نہیں ہوئی تو بھی آپ اندھا ان کے پیچھے جائیں گے؟ یہ جواب ہے اللہ کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآنی مثال لے لیجئے, انشاءاللہ تعالی اس قرآنی مثال سے اپنی بات ختم کریں گے, 5 منٹ میں ختم کر لیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے سوا غیروں کی جو مدد طلب کرتے ہیں نا, انبیاء اولیاء کے نام سے. تھوڑا بھائی یہ توحید کا معاملہ ہے, ذرا غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں آیت نمبر 214 پر حکم آیا ہے اللہ رب العزت کا. آپ قرآن کھول کر دیکھیے, رب العالمین نبی کو کیا خطاب فرمائے؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے حل مشکلات کے لیے, انجائے حاجات کے لیے, ضرورات کی تکمیل کے لیے, مددگاری کے لیے, پالنہاری کے لیے اللہ کو پکارتے ہوئے کسی اور کو پکاریں گے, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی ان کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا جو عذاب میں ٹھہریں گے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے تو دوسروں کے لیے کہاں سے بخشش ہوگی؟ چلے اور ایک مثال لے لیجئے, یہ مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی ہے. جس کو بھی سمجھانا ہے چاہے تو آپ اس کی ویڈیو بھی کلپ بنا کر بھیج سکتے ہیں. واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق کا سردار تھا, عبداللہ بن ابی بن سلول. وہ منافق کا سردار کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونے پر ان کا بیٹا صحابی تھا, منافق نہیں تھا. وہ بیٹا آیا اور کہا, اے اللہ کے نبی, میں آپ کے سامنے 2 درخواست لے کر آیا ہوں. سنیے بھائیو, کیا کہہ رہا ہے یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, میں آپ سے 2 درخواست لایا ہوں. پہلی درخواست کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو قمیص مبارک پہنے ہیں آپ کے بدن پہ ہے, یہ قمیص مبارک میں چاہتا ہوں ابو کو کفن پہناؤں. اور دوسری درخواست, آپ خود تشریف لائیے, جنازے کی امامت کیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اپنا قمیص مبارک اتار کر دے دیے, اسی میں اس کو کفن پہنایا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے جنازے کی نماز کی امامت کے لیے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء, سید الاولیاء, سارے کائنات کے سرفہرست شخصیت ہے, ان کے ہی قمیص میں اس کو دفن کیا جا رہا ہے, کفن بنایا گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے حاضر ہے. وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیچ میں ٹھہر گئے اور کہنے لگے, اللہ کے نبی, ہرگز اس منافق پر آپ نماز جنازہ مت پڑھیے, نہیں تو سارے منافقین کی ہمت افزائی ہو جائے گی کہ ہم منافقت کی چال چلن کریں گے اور نبی کی دعا بخشش ہو جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانے اور آگے بڑھے, بولے, عمر آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی ہے. اب جنازہ کی نماز کی امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سید الانبیاء, سید الاولیاء. دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے مغفرت, دعائے رحمت میت کے لیے, اور میت نبی کے قمیص میں, کفن میں بنایا گیا ہے. آپ کو معلوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ قرآن کھول کر دیکھیے, آیت نمبر 80, سورہ کا نام سورہ توبہ. حکم کیا آیا جانتے ہیں؟ استغفر لهم او لا